جان ایم جے ٹی وی۔ آج ثاقب بشیر اور ایم جے ٹی وی پر ہم آپ کو 4 بڑی خبروں کے حوالے سے تجزیہ دیں گے، اپنی رائے دیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کے فرزند سلمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں، اور ابھی تک ان کا آفیشیل تاریخ کا اور آمد کا اعلان نہیں ہوا سرکاری طور پہ پارٹی کی طرف سے، مگر خبریں گرم ہیں کہ دونوں فرزند جو ہیں وہ امریکہ پہلے جائیں گے اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ یہ دونوں فرزند جو ہیں امریکہ سے ایک وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے، اور اس وفد میں امریکہ میں مقیم ایک سینئر پاکستانی صحافی شاہین سبائی کی یہ خبر ہے کہ امریکی کانگریس مین بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے، پھر دوسری خبر جو ہے وہ ہے ایک جوڈیشل کونسل کی، اور جوڈیشل کونسل آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف انضباطی کارروائی کرتی ہے، اور جوڈیشل کونسل جو ہے وہ تقریباً کوئی شکایات جو ہیں اس وقت 19 کے قریب شکایات کو انہوں نے فائل کر دیا ہے، داخل دفتر کر دیا ہے، جبکہ 5 شکایات کے لیے مزید وقت دیا گیا ہے، مزید معلومات اکٹھے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور جوڈیشل کونسل آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں، یہ ویسی ہی سربراہی ہے جیسے سپریم کورٹ کی وہ سربراہی کر رہے ہیں، کیونکہ جوڈیشل کونسل میں بھی 5 ووٹ ہوتے ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس عالیہ نیلم ہیں، اور پھر جسٹس جنید غفار ہیں، اور یہ دونوں ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز ہیں۔ تو اس لیے یہ جوڈیشل کونسل جو ہے اب 5 جو شکایات ہیں، ان شکایات کن کے خلاف ہیں، ان پہ کیا الزامات ہیں، اس کے بارے میں معلومات نہیں دی گئی، اور یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید یہ 5 وہ شکایات ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز کے بارے میں ہیں جنہوں نے پہلے تو ایک خط لکھا تھا، خفیہ اداروں کے حوالے سے شکایت کی تھی، جوڈیشل کونسل کے سربراہ کو خط لکھا تھا، شاید وہ خط بھی ایک شکایت کی صورت میں کنورٹ ہو گیا ہو، تو ایک وہ ہے۔ اور پھر ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو یہ پشاور ہائی کورٹ میں نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ سویلین شہریوں کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں میں کیا جا سکتا ہے، اور یہ 9 مئی کے وہ 100 سے زائد ملزمان تھے جن کی طرف سے اور کچھ دیگر درخواستوں کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپیل کا حق دے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف۔ تو وہ سپریم کورٹ کا وہ آئینی بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ بھی مشروط تھا اپیل کا حق دینے سے، اور وہ اپیل کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے دے سکتی تھی۔ تقریباً 40 دن کا وقت دیا گیا تھا، یا 45 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، 45 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اور وہ وقت بھی گزر چکا ہے، وہ 65 دن ہو گئے ہیں، 65 دن ہو چکے ہیں، اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے مشروط اجازت دی تھی سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی، تو وہ کیا اب واقعی وہ ٹرائل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ شرط بھی حکومت کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے پوری نہیں کی گئی۔ تو اسی دوران پشاور ہائی کورٹ میں کچھ فوجی عدالتوں کی کارروائی کے خلاف جو پٹیشنیں آئی تھی، ریٹ پٹیشنیں آئی تھی، اس کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججز نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ اور حکومت کو جو اپیل دینے کا حق کا سپریم کورٹ کا حکم تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس لیے یہ جو فوجی عدالتوں کی کارروائی ہے اس کارروائی کو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی تفصیلات بھی ہم ثاقب بشیر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں مستقل چیف جسٹس اب بن تو گئے ہیں، جسٹس محمد سرفراز ڈوگر، مگر ان کے لیے اب سب سے بڑا ایک امتحان آ گیا ہے کہ جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی جو ان کی اس تعیناتی اور اس تبادلے کے اوپر بھرپور انداز سے اس کی سپورٹ کر رہی تھی، اب انہوں نے جسٹس ڈوگر کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ وہ ایسے کہ ایک ضلعی عدالت ہے، ایک ماتحت عدلیہ کے ایک جج ہیں، اور ان کے خلاف انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس جج کو نکالا جائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی جج کے خلاف کوئی شکایت ہوتی ہے تو تحریری طور پہ کوئی بھی کمپلیننٹ جو ہے، کوئی ایگریوڈ پارٹی، متاثرہ پارٹی جو ہے، وہ تحریری طور پہ شکایت درج کرواتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو مانیٹرنگ اینڈ انسپیکشن کے جج ہیں
وہ اس شکایت کی تفتیش کرتے ہیں، پھر گواہ پیش ہوتے ہیں، ثبوت پیش ہوتے ہیں، اور وہ ماتحت عدلیہ کے جج کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے اپنی حمایت کا جو ہے وہ بدلہ مانگ رہی ہیں، وہ معاوضہ طلب کر رہی ہیں، اور احتجاج اور ہڑتال کا دباؤ ڈال کے ایک ماتحت عدلیہ کے ایک جج کو ان کا تبادلہ کرانا چاہ رہی ہیں۔ تو خود چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر جو تبادلہ شدہ جج تھے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تبادلے کیسے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ان وکلاء سے کہیں گے کہ آپ تحریری شکایت دیں اور ہم اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، یا ان کی ہڑتال اور احتجاج کے اندر بلیک میلنگ میں آ کے وہ اس جج کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ بہت بڑا ایک میسج ہوگا ماتحت عدلیہ کے لیے بھی کہ اگر زبانی کلامی اس ہڑتال اور احتجاج کی بنیاد پہ اس جج کا تبادلہ کر دیا گیا تو پھر ظاہری بات ہے آئندہ کسی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار یا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار اگر عدالت میں کسی بھی ماتحت عدالت میں پیش ہوں گے تو پھر کسی سول جج کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ ان کے خلاف فیصلہ دے سکے۔ تو پھر یہ کلیئر میسج ہوگا چیف جسٹس ڈوگر کی طرف سے بھی اپنی ماتحت ججوں کو کہ جو بھی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں، ان کے ہمیشہ حق میں صرف انہی کو انصاف دیا جائے یا انہی کے حق میں فیصلہ دیا جائے۔ میسج تو یہی ہوگا۔ تو اب ڈوگر صاحب کیا کریں گے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سلمان اور قاسم کی بات ہو رہی ہے، تو ثاقب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سلمان اور قاسم جو ہیں ان کی آمد کنفرم ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اور پھر کیا وہ واقعی اس تحریک کا حصہ بن سکیں گے کہ جس تحریک کے ذریعے وہ بظاہر کہا جا رہا ہے اپنے والد عمران خان کو رہا کروانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کام کریں گے کہ جو شاید پوری تحریک انصاف پچھلے 2 سال تک نہیں کر سکی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک تو ان کے آنے کی کنفرمیشن بھی اس طرح نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو علیمہ خانم ہیں ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا، یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ یہاں آئیں گے اور اس جو رہائی کی تحریک ہے اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ جمائمہ ہیں ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ جیسے ہی یہ علیمہ خان نے یہ بیان دیا تو اس کے رد عمل میں حکومت میں جو پینک ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آئی، جس میں خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ اگر وہ آئیں گے، اگر وہ وائلنٹ ہوں گے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو گرفتاری پر باقاعدہ پھر جمائمہ نے رد عمل دیا کہ جو ہے وہ میرے بچوں نے وہاں اپنے والد سے ملنے جانا ہے اور وہاں سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ تو اس لیے ابھی تک جو پورا پلان آپ کہیں کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہے اس میں کہ کس دن آنا ہے، کیسے آنا ہے، کہاں شرکت کرنی ہے، اور خاص طور پر وہ برٹش نیشنل ہیں تو وہ کیا پاکستانی کسی بھی اس قسم کے پروٹیسٹ میں اس طرح شرکت کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بڑا قانونی سوال جو ہے وہ برٹش نیشنل ہونے کے ناطے ان کے سامنے ہوگا۔ تو حکومت نے بہرحال ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ حکومت نے پوری تیاری کر لی ہے، ان کے وزراء بیانات بھی دے رہے ہیں، اور ایک پینک بھی ہمیں کہیں نہ کہیں جو نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، حکومت کی طرف سے ثاقب بشیر ایک پہلا جو پیغام دیا گیا وہ یہ کہ اگر انہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی سلمان اور قاسم نے بطور ایک برطانوی شہری، کیونکہ ابھی تک کی خبریں یہ ہے کہ ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے، تو انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ سلمان اور قاسم کی گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً غیر ملکی شہریوں کو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، بشرطے کہ انہوں نے جو اس ملک کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہو۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ قانون کے مطابق ان کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور پھر انہیں وکیل تک رسائی بھی دینی پڑتی ہے، اور پھر جو ایمبیسی ہے اس ملک کی یہاں پاکستان میں اگر ایسا ہوا تو پھر برطانوی ایمبیسی جو ہے وہ رابطہ کرے گی اپنے شہریوں سے اور ان سے اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جو کچھ بھی ہو وہ قانون کے مطابق ہو۔ مگر یہ سب کچھ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو احتجاج ہے 5 اگست یا اس کے بعد کا، اس کو ناکام بنایا جائے۔ دوسرا یہ بڑا مقصد ہے کہ سلمان اور قاسم جو آ رہے ہیں ان کو اس احتجاج میں شریک نہ ہونے دیا جائے، اس کا حصہ نہ بننے دیا جائے۔ تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت تکنیکی اعتبار سے جو واحد آپشن ہے اور جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو ویزا دیتے وقت جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے لندن میں،
وہ یہ سوال پوچھے گا کہ آپ پاکستان کا دورہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں سلمان اور قاسم کو اپنی ویزا کی درخواستوں میں یہ لکھنا پڑے گا کہ وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں وزٹ پہ آ رہے ہیں، سیر پہ آ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک بیان سٹیٹمنٹ ہوگی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اپنے والد کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا ریلیوں میں شرکت کرنے آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایمبیسی جو ہے وہ انکار بھی کر سکتی ہے ویزا کی۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے پاکستان کے اندر سیاسی سرگرمیاں کرنے کا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں بھی بہت سے سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو پاکستانی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ شاید امریکہ کی سیاست میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایسا کرنے کا قانوناً اجازت نہیں ہے۔ اب برطانیہ کے اندر جو ہائیڈ پارک ہے، وہاں پہ تو پاکستانی جا کے کسی بھی قسم کی تقریریں کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ ایک بولنے کی آزادی ہے، ایک جگہ مختص ہے، تو کیا صرف تقریریں کرنا سیاسی عمل میں مداخلت ہوگی؟ کیا سلمان اور قاسم اگر یہاں کسی ریلی سے خطاب کرتے ہیں تو کیا وہ سیاست ہوگی؟ یا کیا وہ اپنے بطور اپنے فرزند اپنے باپ کی رہائی کے لیے بے چند لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں تو کیا وہ سیاست ہوگی؟ کیا پاکستان کے اندر اگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کیا وہ سیاست ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں۔ تو پہلی بات تو ہے جب ویزا میں وہ لکھیں گے کہ ہم یہ کرنے آ رہے ہیں تو حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ کو اس کی اجازت نہیں، تو واحد ایک وجہ سے حکومت ان کو اجازت دے گی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سلمان اور قاسم اپنے ویزا کی درخواست میں لکھیں گے کہ ہم اپنے والد سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، اور اس وجہ پہ اوپر میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان ان کو اجازت بھی دے دے گی، ویزا بھی دے دے گی۔ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ حکومت پاکستان اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ان کے والد سے ملاقات ہو، مگر پھر اس ملاقات کے بعد حکومت پاکستان جو ہے ان کو یہ خبردار کرے گی کہ یہ ویزا جو ہے آپ جتنی مدت کے لیے آپ یہاں آ رہے ہیں، 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، اس مدت کے دوران آپ اس مقصد کے علاوہ اور کوئی سرگرمی نہیں کریں گے۔ مثلا کہ اگر وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو مجھے لگتا ہے حکومت پاکستان نے یہ پلان کر لیا ہوگا کہ ان کا جہاز یا ان کی جو بھی ایئر لائن ہے وہ پشاور میں لینڈ نہ کرے، کیونکہ پشاور سے لینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ موٹر وے کے راستے یا جی ٹی روڈ کے راستے بھی اگر نکلتے ہیں تو پورا خیبر پختونخوا جو ہے ان کے پیچھے آ سکتا ہے، تو پشاور میں شاید وہ کسی جہاز کو اترنے بھی نہ دیں۔ پھر اسلام آباد کی ڈیسٹینیشن کو وہ یقینی بنائیں گے، ان کے ٹکٹس کو کنفرم کریں گے، ایون ویزا دیتے وقت وہ پوچھیں گے آپ کے ٹکٹس کیا ہیں، فلائٹ کون سی ہے، کب لینڈ کرے گی، کب ڈپارچر ہے۔ تو اسلام آباد میں ان کو لینڈ کروایا جائے گا، اور اگلی جو آپشن یہ ہے کہ ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اڈیالہ جیل پہنچایا جائے گا، وہاں پہ 1 گھنٹے کیا 2 گھنٹے بھی اگر وہ ملاقات کرنی ہوئی تو وہ ملاقات کروائیں گے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر ایک دفعہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ میں اترتے ہیں اور ان کو ہیلی کاپٹر میں لے کے اڈیالہ جیل پہنچا دیا جاتا ہے، چاہے ان کے ساتھ میڈیا تو مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہوگا، اور پھر اڈیالہ جیل میں وہ جا کے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم نے تو والد سے نہیں ملنا، ہم نے تو پشاور جا کے، یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ والد صاحب سے ملے، مجبور تو نہیں، خیر وہ خوشی سے ہی ملیں گے۔ گھنٹہ 1.5-2 ملاقات کے بعد انہیں دوبارہ ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے عین ممکن ہے کہ یا تو ان کو نظر بند کر دیا جائے کسی ان کے ہوٹل کے کمرے میں، انہیں کہا جائے نقص امن کا خطرہ ہے، یا پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اور ایئرپورٹ پہ شاید ان کو اتنی اجازت ضرور مل سکے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا اگر ان کے ساتھ آیا ہے وہ شاید اس سے جہاز میں یا تو جاتے ہوئے بات کریں گے یا پھر ایئرپورٹ پہ ہی بات کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ صرف ملاقات کروا کے حکومت پاکستان ان کو ڈیپورٹ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اگر ایسے نقص امن کا خطرہ ہے یا پھر انہیں نظر بند کر دیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ڈیپورٹ ہی کیا جائے گا۔ اگر ایک دفعہ وہ ڈیپورٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد پاکستان میں سیاسی تحریک، آپ کے خیال میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی آپشن یا چوائس نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے جو ویسے پلان دیا ہے، اگر تو حکومت وقت نے ابھی تک یہ دیکھیں پلان نہیں دیا، بات کر رہا ہوں کہ یہ آپشن ہے، تھوڑا سا آگے سوچنے کی بات ہے نا کہ حکومت کر کیا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان کے سوچنے میں جو پلان آپ نے رکھا ہے ہو سکتا ہے یہی ان کے ٹیبل پر آ جائے کہ یہ بڑا اچھا جو ہے پلان ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان کو کسی صورت میں بظاہر تو حکومت کسی بھی سیاسی سرگرمی میں تو نہیں جانے دے گی کہ کسی جگہ پہ وہ جائیں، پروٹیسٹ میں جائیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ غیر قانونی سرگرمی
کی ڈیفینیشن حکومت کی نظر میں اور ہے, ہماری نظر میں اور ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی نظر میں اور ہے, کیونکہ وہ اجازت نہیں دیتے, کسی سطح پہ بھی اجازت نہیں دیتے, تو آپ کو احتجاج کی اجازت نہیں ملتی. اسی طرح ادھر ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد میں بھی اس سے قبل بھی ڈپٹی کمشنر اجازت نہیں دیتے. تو اس ساری سچویشن میں میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں پہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اب آگے جوڈیشل کونسل میں کیا ہو رہا ہے سر, یہ بتائیں. جوڈیشل کونسل جو ہے اس میں تقریباً 24 شکایات تھیں جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں. 19 شکایات نمٹا دی گئیں, مطلب وہ ختم ہو گئیں, اور 5 شکایات جو ہے ان کو مؤخر کر دیا گیا. اور یہ میری اطلاع کے مطابق جب یحییٰ فریدی صاحب آئے ہیں تو 150 شکایات, تقریباً 150 کے قریب شکایات مختلف ججز کے خلاف آئی تھیں, موجود تھیں, جن میں 30 پہلے نمٹائی جا چکی ہیں اور 19 اب. تو تقریباً 100 کے قریب اس وقت شکایات جو ہے وہ موجود ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو سوال تھا کہ جو ججز ہیں, 5 ججز ہیں, ان کے خلاف جو شکایات تھیں, جنہوں نے خط لکھا تھا, جن کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا جانا تھا, تو ان کے خلاف شکایات کا ابھی کیا مستقبل ہے, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جتنی کارروائی ہے یہ ایک تو ان کیمرہ ہوتی ہے, بڑی خفیہ طریقے سے ساری جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے. بہرحال یہ جو 5 کا فگر رکھا ہے نا انہوں نے کہ 5 درخواستیں ہیں, ابھی ان پہ مزید انفارمیشن چاہیے, یہ بھی بڑے سوچ سمجھ کے رکھا ہے, اور یہ بھی نہیں بتایا وہ 5 کون ہیں. تو تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں ابھی تک ان پہ سے دباؤ ہٹا نہیں ہے, تو ان کو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے الرٹ کیا گیا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو کم از کم ان 5 ججوں کو ضرور بتایا جائے گا. اینی وے پشاور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے فوجی عدالتوں کے 2 فیصلوں کو انہوں نے سیٹسفائڈ کیا. کیا ایگزیکٹلی ہوا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں ایک جو ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ جو ہے وہ مجرم تھے, ان کی جانب سے جو ملٹری کورٹس میں اپیل کی جانی تھی 40 دنوں میں, وہ 40 دن گزر چکے تھے, انہوں نے اپیل نہیں کی. تو وہ ہائی کورٹ میں آئے اور ہائی کورٹ کو آ کر یہ بتایا کہ ہمارا جو مجرم ہے, جو ملزم ہے, ان کو اندھیرے میں رکھا گیا, وہ اپیل فائل نہیں کر سکے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آئینی عدالت جو ہے اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کی اس 7 مئی کی ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا, جس میں سپریم کورٹ نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ 45 دنوں میں اس قسم کی لیجسلیشن کریں تاکہ ملٹری کورٹس سے سزا یافتہ جو لوگ ہیں ان کو جو اپیل کا رائٹ ہے وہ مل سکے. اب اسی کو بنیاد بنا کے پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججز نے یہ قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ کی منشا جو ہے وہ اپیل کا رائٹ دینے میں تھی, جو حکومت نے نہیں کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آئینی عدالت ہیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا سارا ریکارڈ منگوا لیا گیا ہے اس کے کیس سے متعلقہ, جتنے انیکسچرز ہیں اور جو درخواست گزار وہ ریکارڈ چاہ رہے تھے وہ ریکارڈ کیا گیا. اور ایک اور بڑی انہوں نے اہم بات کی, جو آرمی ایکٹ کی رولز پتہ نہیں 130 ہے میرے خیال میں, اس کا حوالہ دے کر کہ اس کے تحت کسی بھی ملزم کو اگر ملٹری کورٹس سزا دیتی ہیں تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو وہ سارا ریکارڈ پرووائڈ کیا جائے گا. صرف ایگزیمپشن ایک صورت میں ہے کہ آرمی چیف یہ لکھ دیں, ان کی یہ اوپینین ہو کہ یہ اگر ریکارڈ دیا تو یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت وقت ڈپٹی اٹارنی جنرل نے ریکارڈ پہ ایسی کوئی چیز پیش نہیں کی جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ ریکارڈ اگر دیں گے تو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہوگا. تو اس لیے یہ ملٹری کورٹس کا ریکارڈ دینا, جس پہ سزا ہوئی ہے جس ملزم کو, اس کو دینا ضروری ہے. آرٹیکل 10, 9, 14, 19A یہ سارے حوالے انہوں نے دیے ہیں کہ یہ اس کو اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بہر لگتا ہے یہ کہ جو بھی 2 ججز سے ان کا نام جی 2 جو پشاور ہائی کورٹ کے ججز انہوں نے فیصلہ دیا, لیکن اب سپریم کورٹ میں میرے خیال میں لیکن یہ 2 ججز جو ہیں آپ کبھی پشاور ہائی کورٹ میں اگر آئینی بینچ بنا تو اس کا تو حصہ بالکل نہیں ہوگا. بالکل یہ بیک بینچز یہ ہے کون ویسے ان کا نام ابھی؟ جی وہ 2 ججز ہیں, تو ان کو اب حکومت جو ہے وہ بظاہر اس کو اپیل کرے گی, اور اس اپیل میں ان کو ریلیف ملنے کے بھی امکانات ہیں. اپیل جو ہے معلوم نہیں وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گی یا ریگولر بینچ. آخری جو معاملہ ہے ہمارا وہ ہے جسٹس سرفراز ڈوگر, ابھی چیف جسٹس بنے ہیں. اس پہ تو میرا 1 لائنر تجزیہ ہے کہ اب یہ جسٹس ڈوگر کا امتحان ہے کہ وہ اپنے جج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ان وکیلوں کے ساتھ جو ان کے تبادلے کی معاملہ بتا دیتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو. ایک جج ہیں جج ہیں سمن کماری, یہ اسلام آباد کی کچہری میں ایک ہی ہندو جج ہیں, یہ فیملی کورٹس میں بیٹھتی ہیں. اس کے حوالے سے پہلے تو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے کل ہڑتال کا اعلان کیا تھا, اور آنے والے کل انہوں نے جنرل باڈی بلائی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہر صورت میں اس جج کا ہمیں تبادلہ چاہیے.
اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی آج مطالبہ کر دیا ہے کہ جو سمن کماری جج ہے اس کو یہ بدتمیزی کرتی ہیں، یہ جو وکلا کو طرح طرح کے القابات سے جب وہ کہتی ہیں اور دھمکیاں لگاتی ہیں، تو اس لیے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو فوری طور پر تبادلہ کیا جائے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد بار اور ڈسٹرکٹ بار ہائی کورٹ بار ان دونوں نے مل کر فل سپورٹ کیا ہے اور وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں۔ ان کے لیے پہلا امتحان یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ بار یا وکلا کی جانب سے یہ مطالبہ جو آیا ہے کہ جج کو ہٹائیں اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کو ہٹائیں، کیا وہ ہٹائیں گے؟ اگر ہٹائیں گے تو پوری ڈسٹرکٹ جوڈیشری، سیشن ججز، اسپیشل کورٹ، سول کورٹس، مجسٹریٹ، سب کو یہ پیغام جائے گا کہ اب پرویل وکلا کریں گے، جوڈیشری جو ہے وہ اس کی وقت اس طرح نہیں رہے۔ دیکھیں جی، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے حال ہی میں ایوان صدر میں ایک حلف اٹھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان سے حلف لینے والے صدر آصف علی زرداری ہیں، مگر پھر بھی ایک حلف تو ہے نا۔ تو انہوں نے اس حلف میں یہ کہا ہے کہ وہ بلا خوف و خطر، رغبت اور لالچ جو ہے انصاف کریں گے۔ اب معلوم نہیں وہ کمرہ عدالت میں بیٹھ کے جو وہ ابھی تک کرتے رہے اس کو کس حد تک انصاف کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو جج یا جو عدالت دباؤ میں آ کے سابق وزرائے اعظموں کو بھی بر وقت انصاف نہ دے سکے، تو اپنی ایک بیچاری ماتحت عدلیہ کی ایک خاتون جج کو جو اقلیتی جس کو کیا کہنا چاہیے اقلیت سے جن کا تعلق ہے، ان کو ساتھ وہ کھڑے ہوں گے یا نہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مجھے یہ خدشہ ہے کہ جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ اپنی خاتون اقلیت جج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور وہ بار ایسوسیشن کے دباؤ میں اور بلیک میلنگ میں آ جائیں گے۔ مجھے خدشہ ہے، اور وہ یقیناً ایک تبادلہ ہی تو ہے، کوئی فیصلہ تو نہیں ہے۔ جب فیصلے بھی ہو جاتے تو تبادلہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر کو اور مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔